آج ہم بھی جاتے ہیں، کوئی اپنی بہن کو بلانے کے لیے جاتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باہر گئے ہوئے تھے، مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بابا علی گھر پہ نہیں ہیں۔ آخری بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا علی گھر پہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی، وہیں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا آ گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! علی شیر خدا نے جب اتنا سنا عرض کرتے آقا آپ مالک و مختار ہیں، آپ لے جاتے۔ حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ تم گئیں کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا میں نہیں گئی، اس میں بھی میرے والد کی مرضی تھی۔ کہا جب میرے والد نے مجھے رخصت کیا تھا تو مجھے یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ بیٹی فاطمہ آج تم ہمارے گھر سے جا رہی ہو، کل قیامت میں تمہاری اور ہماری جب ملاقات ہو تو اس حال میں ملنا میری بیٹی تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو۔ میں آپ کی مرضی کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر اگر میں چلی جاتی کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جاتے، اس لیے میں نہیں گئی۔ اللہ اکبر! یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں، علی شیر خدا کی فرما برداری کرتی رہیں، اپنے شوہر کی رضا چاہتی رہیں۔ اللہ اکبر! ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں ایک انبن ہو جاتی ہے، آپس میں انبن ہو گئی۔ علی شیر خدا نے قیلولہ نہیں کیا اور جا کر کے مسجد نبوی کے فرش پہ لیٹ گئے۔ اس وقت جو فرش تھا وہ مٹی تھی، اس کے اوپر جا کر کے علی شیر خدا لیٹ گئے۔ نبی تشریف لائے، نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ علی کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آج علی میں اور مجھ میں آپس میں انبن ہو گئی، اس لیے وہ چلے گئے ہیں۔ آج قیلولہ بھی نہیں کیا ہے، آرام بھی نہیں کیا ہے، آج لیٹے بھی نہیں ہیں دوپہر میں آرام کرنے کے لیے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیر خدا کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں آ گئے۔ دیکھو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی شیر خدا کو کیسے راضی کیا۔ نبی نے علی شیر خدا کو اٹھایا اور ان کی پیٹھ پہ جو گرد لگ گئی تھی اسے جھاڑتے ہوئے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ یہ لقب علی شیر خدا کو ابو تراب کا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ علی شیر خدا کو جو بھی اس لقب سے پکارتا تھا علی شیر خدا اس سے بڑی محبت کرتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی شیر خدا کو ابو تراب کا لقب نبی نے عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ اکبر! علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے نبی اپنے گھر پہ اپنی بیٹی فاطمہ کے مکان پہ لاتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ علی کو ناراض نہ کیا کرو۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارے نکاح میں جو آئی ہے وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ خدا بھی خوش ہو گئے، حضرت فاطمہ بھی خوش ہو گئی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں انبن ہو جائے تو بیٹی کے باپ کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ یہی فریضہ بنتا ہے کہ آپس میں دونوں کو ملا دیا جائے، ان کے اندر نا اتفاقی نہیں کرانی چاہیے ورنہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور طلاق جو ہے وہ نبی نے فرمایا ہے جائز چیزوں میں اگر سب سے بری کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر! ہم نبی کے فرمان پہ عمل کریں، نبی کی سیرت پہ عمل کریں۔ یہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایک دن آپ نے کیا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
کام کر دیے گھر کے. آپ نے جو ہے وہ حسن حسین کو غسل دیا, ان کو کپڑے پہنائے بہترین. حضرات گرامی یہی بات سن لیجئے, حضرت فاطمہ نے حسن حسین کے بالوں میں کنگھی کی, انہیں غسل دیا اور پانی بھی گرم کر دیا اور گھر کے سارے کام کاج کر دیے. خود غسل کیا, کپڑے پہنے اور پہن کر کے آپ لیٹ گئیں. حضرت علی شیر خدا آتے ہیں اور آ کر کے کہتے فاطمہ آج یہ انتظام کیسے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا علی اب تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. علی اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. علی میں آج تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. علی اگر پوری زندگی میں کبھی آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا. علی شیر خدا نے کہا فاطمہ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو تمہیں پیٹ بھر کے کھانے کو کھانا نہیں ملا. اے فاطمہ تم نے چند کپڑوں میں جو ہے وہ اپنی پوری زندگی گزار دی. اے فاطمہ کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لائیں, کبھی کھانے کی شکایت نہیں کی, کبھی لباس کی شکایت نہیں کی, کبھی زیورات کی خواہش نہیں کی. اے فاطمہ میں تم سے راضی ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا علی میری ایک بات اور سن لیجئے, میرے بعد میں تم دوسرا نکاح کر لینا. علی میں اتنا یاد رکھنا میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کرتے رہنا, میری بیٹی زینب سے محبت کرتے رہنا. میرے بیٹے حسن اور حسین دیوار سے ہاتھ لگا کے رونے نہ پائیں. میری بیٹی زینب کو رونے مت دینا. میرے بچوں سے محبت سے پیش آنا, میرے بچوں کو سینے سے لگا کر کے رکھنا. میرے بچے کبھی ماں کو یاد کر کے روئیں تو انہیں سینے سے لگا کر کے ماں کا بھی پیار دینا اور باپ کا بھی پیار دینا. حضرت فاطمہ یہ وصیت کرتی ہے اور اس کے بعد میں کہتی ہے علی میری ایک آخری بات اور سن لیجئے. علی جب میرا وصال ہو جائے, علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا. علی شیر خدا نے کہا امام الانبیاء کی شہزادی ہو, دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہو, میں تمہارا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالوں گا. صبح کو سب انصار و مہاجرین مجھ سے پوچھیں گے علی تم نے ایسا کیوں کیا تو کیا جواب دوں گا؟ علی شیر خدا تھے. حضرت فاطمہ نے کہا علی فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے, اس لیے فاطمہ کے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑنے پائے, اس لیے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا. اے میری ماں اور بہنوں سیکھو حضرت فاطمہ کی سیرت سے. شادیوں میں بے پردہ سر کو ننگا کر کر کے گھومنے والیوں, شادیوں کے موقع پہ اب آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہننے والیوں, کیا جواب دو گی قیامت میں حضرت فاطمہ الزہرا کو جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا, جن کے بال کو آسمان کے چاند و سورج و ستاروں نے نہیں دیکھا. میرا امام پکار کے کہتا جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاطمہ جب اس دنیا ظاہری سے پردہ کر جاتی ہے, حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ جب میں جنازہ جب تیار ہو گیا, جب لے کر کے چلنے والا تھا تو ہم تین تھے, میں تھا اور میرے دونوں بچے تھے. کہتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے چارپائی کو کاندھا دینے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں کسی نے دروازے پہ دستک دی, میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول دروازے پہ تھے. کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے میں نے پوچھا آپ اتنی رات میں گھر کے دروازے پہ کیسے؟ کہتے ہیں میں رات میں سویا ہوا تھا, نبی خواب میں تشریف لاتے ہیں, نبی نے ارشاد فرمایا ابو ذر غفاری میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ چلے جاؤ, وہاں علی کو تمہاری ضرورت ہے. اللہ اکبر. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ فاطمہ جو نبی کی مجلس میں آئے تو نبی اٹھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ فاطمہ الزہرا جن کی سواری میدان قیامت سے گزرے گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نظریں جھکا لو, دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی گزر رہی ہیں. وہ حضرت فاطمہ الزہرا جن کے آنچل کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, وہ حضرت فاطمہ الزہرا جن کے لیے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے نبی نے فرمایا میری بیٹی دنیاوی حور ہے. حضرات گرامی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جنازہ مبارک رات کے اندھیرے میں لے کر کے جا رہے ہیں. جب قبر کے اندر رکھا جا رہا تھا حضرت فاطمہ کو تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک جملہ کہا, اے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون تشریف لا رہی ہے؟ تیرے اندر دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی آ رہی ہے, تیرے اندر نبی کی لخت جگر آ رہی ہے.
تیرے اندر نبی کے جگر کا ٹکڑا آ رہی ہے تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو ذر غفاری مجھے آنے والے کا حسب و نسب نہ بتاؤ، مجھے آنے والے کی ہسٹری نہ بتاؤ، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ آنے والا اپنے ساتھ میں لے کر کے کیا آ رہا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حضرات وہ تو جنتی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ قبر کا جو پکارنا تھا یہ ہم گناہگاروں کے لیے تھا جو ہم بھولے نہیں سماتے، ایک وقت کی نماز پڑھ کے دعویٰ کرتے ہم تو جنتی ہیں، جلسوں میں آ کے نعرہ لگا لیا دعویٰ کرتے ہم تو جنتی ہو گئے۔ یاد رکھو قبر کی منزل بہت سخت ہے۔ حضرت عثمان غنی قبرستان سے گزرتے تو آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ مولا علی قبرستان سے گزرتے اتنا روتے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے کہ آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگتے۔ کوئی کہتا آپ تو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہتے دونوں صحابی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے۔ اگر اس سے انسان پار ہو گیا تو آگے آسانی ہے اور اگر اسی میں پھنس گیا تو آگے بہت سخت مشکلیں آنے والی ہے۔ میرا امام فرماتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ سبحان اللہ، اپنا نامہ اعمال مکمل رکھو، اپنے نامہ اعمال کی تیاری کر لو، یہ زندگی چند دن کی ہے۔ میری ماں بہنوں حضرت فاطمہ اور حضرت زینب کی سیرت کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ اور پردے کا اہتمام کرو۔ میرے بھائیوں مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرو۔ نبی نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرات یہ میرا چند پیغام تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پہنچائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔